تک چلا ہے. پھر ایک صدی گزر گئی، 95 ہجری تھی. 95 ہجری کے اندر جب کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موضوع حدیثیں داخل کرنا شروع کر دیں. اللہ جل شانہ نے حفاظت کرنی تھی امام الانبیاء کی حدیث کو. پھر اس وقت اللہ جل شانہ نے اٹھایا اس ایک جماعت کو. امام بخاری محمد ابن اسماعیل وہ اٹھے، پھر امام مسلم ہے، پھر امام ذہبی ہے، پھر یحییٰ بن معین ہے. بچے تھے اور بچپن کی حالت میں ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، بڑے مالدار تھے. 80,000 درہم والد نے اس بچے کے ترکے میں چھوڑے تھے. والدہ نے کہا بیٹا اس وقت رسول اللہ کی احادیث کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے، لہذا اس 80,000 درہموں کو میں نے تجھ پر لگانا ہے اور تو نے رسول اللہ کی احادیث کی حفاظت کرنی ہے. پھر مائیں بھی اٹھیں، پھر اللہ کا نظام وجود میں آیا، پھر عورتوں کے دل کے اندر ایک خواہشات اٹھنی شروع ہوئیں، پھر بچوں کو انہوں نے لگانا شروع کیا. پھر یحییٰ بن معین 80,000 درہم خرچ کر کے 10 لاکھ حدیثوں کو اس سینے میں محفوظ کر لیا. پوری کی پوری حدیث محفوظ ہو گئی. پھر اللہ نے امام احمد بن حنبل کو اٹھایا، پھر اللہ نے امام ذہبی کو اٹھایا، پھر محمد بن اسماعیل امام بخاری کو اٹھایا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیثیں یاد کرنی شروع کی. 16 سال کی عمر میں اللہ نے حدیث کی مسند پر بیٹھا دیا. 25 سال کی عمر میں سفر کیا کہ فلاں علاقے کے اندر کوئی عالم ہے، محدث ہیں، میں نے ان کے سامنے رسول اللہ کی احادیث کو سننا ہے تو میں نے یاد کرنی ہے تو میں اس کے پاس سفر کروں. سامان سفر جمع کرنا شروع کیا. 1000 دینار ایک پوٹلی کے اندر رکھے کہ کہیں پر راستے میں خرچ کرنے پڑیں گے، اپنے استاد کو ہدیہ دینا پڑا تو ہدیہ بھی دیں گے تاکہ وہ احادیث بتائے اور میں یاد کروں. کشتی میں سفر کر رہے ہیں، ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا اور اس کے اندر ہی بازار ہوتے تھے. ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں ملک شام کا سفر کر رہا ہوں. کہا کہ تمہارے پاس کتنے دینار ہیں؟ تو امام ابن اسماعیل امام بخاری انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ان کے میرے پاس 1000 دینار ہیں. تو ایک دن گزرا، اس کو پتا تھا مہینوں کا سفر ہے. ایک دن گزرا، اس نے کشتی کے اندر اعلان کر دیا کہ میرے 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے، وہ کسی کو پتہ ہو تو مجھے بتا دے ورنہ میں سارے کشتی والوں کی تلاشی لوں گا. اس ہر کشتی کا ایک ذمہ دار ہوتا تھا، اس کے پاس گئے تو اس نے کہا تلاشی لے لیتے ہیں، یہاں سے 1000 دینار بہت بڑی رقم ہے، دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ تلاشی لینا شروع کی. تلاشی لیتے ہیں. محمد ابن اسماعیل کے پاس جب تلاشی لینی شروع کی اور سارے سامان کی تلاشی لی گئی اور محمد ابن اسماعیل صرف خشکی کے محدث نہیں تھے، اس کشتی کے اندر بھی لوگوں کو احادیث سکھا رہے تھے. کہتے ہیں کہ تلاشی لی، کچھ بھی نہیں نکلا، کوئی دینار نہیں نکلا. کہتے ہیں کہ کہنے لگے کہ پتہ کہ اس نے کہا، اس ذمہ دار کشتی کے ذمہ دار نے کہا بھائی 1000 دینار کہاں گیا ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. وہ شخص اگلے دن محمد ابن اسماعیل کے پاس ہے، کہا آپ ہمیں حدیثیں بھی سناتے ہیں اور آپ نے جھوٹ بھی بولا ہے. آپ نے کہا میرے پاس 1000 دینار ہیں. ان کے اللہ کی قسم میرے پاس 1000 دینار تھے. جیسے تم نے اعلان کیا، الزام لگایا، میں نے اس وقت سوچا کہ میرے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک رسول اللہ کی احادیث ہے، ایک 1000 دینار ہے. میں اگر 1000 دینار میرے پاس نکل ہے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ محمد بن اسماعیل نے چوری کی ہے، رسول اللہ کی حدیث پر زد پڑے گی. میں نے 1000 دینار اسی وقت سمندر میں پھینک دیے تھے اور رسول اللہ کی حدیث کی میں نے حفاظت کر لی تھی. کہتے ہیں تو میرے محترم دوستو، یوں حدیث کا سلسلہ شروع ہوا، حدیث جمع ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد آگے سلسلہ شروع ہوا. لوگوں نے دیکھا کہ محدث تو بڑے عظیم ہیں، بڑے ان کی عزت ہے، تو انہوں نے یوں کیا کہ لوگوں کے اندر ایک بدعملی پیدا ہو گئی، دنیا کی محبت بڑھ چڑھ کے بولنے لگی، تکبر اور حسد آنے لگا. پھر اللہ جل شانہ نے اولیاء کو کھڑا کیا.